ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فائزہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میرے 2 بھائی تھے اور میں ایک ہی بہن تھی۔ پہلے ابا کا انتقال ہوا، پھر اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر گھر میں بڑی بھابھی آ گئی۔ بھابھی بہت عجیب سی تھی۔ بھابھی پہلے تو بہت اچھی تھی، میرا بڑا خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھابھی کے گھر والے ہمارے گھر کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ نہ جانے بھابھی کے گھر والوں نے انہیں ایسی میں کیا پٹی پڑھا دی، وہ بہت بدل گئی تھی۔ میرے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دیتی تھی، مجھے باہر بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ میں ہر وقت گھر میں رہتی تھی۔ آج بھی میں گھر پر ہی تھی۔ میری بھابھی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو کیا؟ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگ گئی، مگر بھابھی بس مجھ سے ایک ہی بات پوچھے جا رہی تھی۔ آخر میں نے غصے میں کہا کہ جو ایک بار بات بول دوں وہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو؟ میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ بھابھی میری بات سن کر مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی، مگر مجھے بھابھی کی مسکراہٹ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ کچھ تو تھا ان کی مسکراہٹ میں جو وہ ایسے مسکرا کر گئی تھی۔ میں تو پریشان ہو گئی ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے۔ دن گزرنے لگے تھے، میں ہر وقت گھر میں موجود ہوتی تھی۔ بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ باہر کیوں نہیں جاتی، اور بھابھی مجھے غصے میں گھورنے لگ جاتی تھی کہ میں بھائی کو کچھ نہ بتاؤں۔ اس وجہ سے میں چپ ہو جاتی تھی، بھائی کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ آج میں شام کے وقت چھت پر تھی کہ اچانک میری بھابھی کا بھائی اپنی چھت پر تھا، مجھے بلانے لگا۔ میں ہمیشہ بھابھی کے بھائی سے دور رہتی تھی، ورنہ بھابھی نے نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا باتیں شروع کر دینی تھی۔ میں نیچے کی طرف جانے لگی، وہ مجھے کہنے لگا رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور نیچے کی طرف آ گئی۔ میں بہت گھبرائی۔ میری بھابھی میرے منہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا، ایسے گھبرا کیوں رہی ہو، چھت پر کون تھا؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے غصے میں گھورتی ہوئی چھت کی طرف چلی گئیں۔ انہیں تو مجھ پر کچھ زیادہ ہی شک ہوتا تھا، جو وہ بات بات پر ایسے کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں کمرے میں آئی تو اس کے میسج آنے لگ گئے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میرا دل تو کیا کہ بھابھی کو بتا دوں کہ ان کا بھائی مجھے تنگ کر رہا ہے، مگر پھر میں چپ کر گئی۔ میں ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی کوئی بات کروانا چاہتی تھی اپنے بارے میں۔ اس دن کے بعد اکثر وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے کوئی بات بتانا چاہتا ہے، مگر بتا نہیں پا رہا۔ نہ جانے کیا بے چینی لگی ہوئی تھی اس سے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو بھابھی اسے گھورتی رہتی، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، مگر وہ کوشش تو کرتا تھا۔ آج میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی کمرے میں آیا اور مجھے میرے رشتے کے بارے میں بتانے لگا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا کہ وہ کیسے آسانی سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا، اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا بولوں۔ بھائی بتا کر چلے گئے اور مجھے رونا آیا اپنی قسمت پر، لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ ضرور یہ سب بھابھی کے ہی کہنے پر ہوا ہوگا۔ آخر دن گزرنے لگے، میری شادی کا دن آ گیا۔ مہندی کی رات تھی۔ فنکشن کے بعد میں چھت پر آ گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، میرا دل کسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اچانک میری نظر باہر کی طرف گئی۔ باہر ایک گھر کے سامنے ایک بندہ بہت ساری بوتلیں توڑ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو وہ بھابھی کا بھائی تھا اور میرا نام پکار رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور بھاگ کر نیچے آ گئی۔ میرے بھائی بھی باہر کی طرف گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح کہہ رہا تھا وہ میرے بغیر مر جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مر جاؤں گا اس کے بنا، مگر وہ اسی سے نفرت کرنے لگ گئی۔ وہ اس سے بھابھی نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جلدی سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہو گئی۔ بھائی نے مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد بھائی کمرے میں آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس کے بعد نہ سمجھے کیا ہوا، مگر اگلے دن بھابھی کے بھائی کے ساتھ ہی میری شادی ہوئی۔ اس نے بعد میں بتایا کہ میری بھابھی نے ہی کہا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی کر دو۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ میری بھابھی بھی ٹھیک ہو گئیں میرے ساتھ۔
नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।